السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 217، پارہ نمبر 6، سورہ المائدہ، آیت 77 تا 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى
ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں نہ حد سے مت بڑھو اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پر جناب داؤد اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ ان میں سے بہت سوں کو دیکھیں گے وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ تعالی ان پر غصے ہو گیا اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالی اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے تو انہیں دوست نہ بناتے، اور لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ یقیناً آپ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اہواء قوم، ان لوگوں کی خواہشات کی، قد دلوا، جو تحقیق گمراہ ہو چکے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً، بہت سوں کو، وَضَلُّوا، اور وہ بہک گئے، عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے، لعنہ، لعنت کیے گئے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، بزبان داؤد، وعیسی ابن مریم، اور بزبان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ذالک، یہ، بما، بسبب اس کے جو، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے گزر جاتے، کانو لا یتناہون، نہیں تھے وہ ایک دوسرے کو منع کرتے، ام منکرن، برے کام سے، فعلوہ، جسے انہوں نے کیا ہوتا، لبئس، البتہ برا ہے وہ، ما، جو، کانو، تھے وہ، یفعلون، کرتے، ترا، آپ دیکھیں گے، کثیراً، بہتوں کو، منہم، ان میں سے، یتولون، وہ دوستی کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، لبئس، البتہ برا ہے وہ، ما، جو، قدمت، آگے بھیجا، لہم، ان کے لیے،
انفسہم ان کے نفسوں نے، ان یہ کہ ساخط اللہ ناراض ہوا اللہ تعالی، علیہم ان پر، وفی العذاب اور عذاب میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَلَوْ كَانُوا اور اگر ہوتے وہ، یؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، متخذوہم تو نہ وہ بناتے ان کو یعنی کافروں کو، اولیاء دوست، ولیکن اور لیکن، کثیرن زیادہ لوگ، منہم ان میں سے، فاسقون فاسق ہیں۔ لتجدن یقیناً آپ ضرور پائیں گے، اشدہ سخت ترین، الناس سب لوگوں سے، عداوتاً دشمنی میں، للذین ان لوگوں کے لیے جو، آمنو ایمان لائے، الیہودا یہود کو، والذین اور ان لوگوں کو جنہوں نے، اشرکو شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ اور یقیناً آپ ضرور پائیں گے، اقربہم قریب ترین ان سے، مودتاً دوستی میں، للذین ان لوگوں کے لیے جو، آمنو ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، قالو کہا، انا بے شک ہم، نصارہ ہیں، ذالک یہ، بِأَنَّ اس سبب سے کہ بے شک، منہم کچھ ان میں سے، کسی سینا علماء ہیں، ورہبانن اور کچھ راہب مطلب تارے کے دنیا، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، لا یستکبرون نہیں تکبر کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، سبق نمبر 217 پر، چھٹا پارہ، بحمد اللہ تعالی وبفضل اللہ تعالی وبنصرت اللہ تعالی مکمل ہوا، پورا ہوا۔ اللہ عرش والے سے دعا ہے، جو ہم پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کمزور کو ان آیات پر، اس قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد آپ تمام کو۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مبارک کام کو مجھے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب رحمان سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی سوشل میڈیا پر اس میری کاوش اور کوشش کو مقبول عام بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے لوگوں کے لیے نفع مند بنائے، اور رب رحمان سے دعا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ تمام میری کوششیں، کاوشیں زندہ رہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا اور نفع کا باعث بنے، اور خود میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں۔ آج کے سبق میں، ان آیات بینات میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود و نصارہ دونوں کو خطاب کیا۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کی الگ الگ تردید اور الگ الگ ان کی کوتاہیاں اور خرابیاں اور نافرمانیاں اور کفر اور شرک کو بیان فرمایا۔ اب اللہ رب العالمین یہاں دونوں سے یہ کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں اور ہمیں سنا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جتنا کچھ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، یہ صرف قصہ نہیں ہے کہ آپ نے سنا اور سن کر کانوں سے نکال لیا، یا یہ گزشتہ دنیا کے واقعات اور گزشتہ قوموں کے واقعات آپ نے سنے اور مزے لیے اور بات ختم نہیں، بلکہ یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فلاں فلاں نے یوں کیا، اس طرح ان پر اللہ کے عذاب آئے،
ان میں سے فلاں فلاں نے اس طرح توبہ کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے ان کو منع کیا، مطلب کہ تمہیں بھی یہ تمام باتیں منع ہیں، تم نے بھی یہ کوئی نہیں کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حد سے آگے بڑھنے سے، غلو کرنے سے منع فرمایا۔ یہود و نصارہ ان کی تباہی کی ایک وجہ وہ غلو بھی تھی کہ وہ جہاں جب مرضی آتا حد سے بڑھ جاتے، جہاں مرضی آتا رک کر کھڑے ہو جاتے، کہیں تو اضافہ کر دیتے اور کہیں کمی کرتے اور کہیں کوتاہی کرتے اور کٹائی کر دیتے تھے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہود و نصارہ دونوں سے کہا غلو کوئی نہیں کرنا ہے۔ اور یہود و نصارہ کا غلو کیا ہے کہ انہوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یا تین میں سے تیسرا کہہ دیا، یا اللہ اور عیسیٰ کو ایک کہہ دیا، جو ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ان یہودیوں کی حد سے بڑھنے کی باتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا، ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک بھی کیا اور ان پر مختلف تہمتیں بھی لگائیں اور ان کی راہ میں روڑے بھی اٹکائے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری میرے سامنے ہے، اور صحیح بخاری کے اندر جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری میں 3445 3445 نمبر کی یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عمر منبر مسجد نبوی پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے اس طرح حد سے مت بڑھانا جیسے نصارہ نے ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا تھا علیہ السلام۔ اچھا جی، تو آپ کو جب حد سے نہیں بڑھانا، آپ کیا ہیں؟ تو پیارے نبی فرماتے ہیں، میں یہ ہوں، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں فقط اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں فقط اللہ کا بندہ ہوں۔ تو تم نے کیا کہنا ہے؟ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تم نے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہنا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں میں سے کئی لوگ یہود و نصارہ کی راہ پر چلے۔ یہود و نصارہ کی راہ پر چلنے والوں نے کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ ماننے کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں، انما انا عبدہ، میں تو فقط اللہ کا بندہ ہوں۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا انما انا نورہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف بندہ ہوں۔ تو تم نے مجھے کیا کہنا ہے؟ فقولوا عبداللہ ورسولہ، تم مجھے عبداللہ کہو، اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو۔ لیکن غلو کرنے والے کلمہ گو مشرکوں نے کیا کہا؟ نور من نور اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نور بنا ڈالا اور من گھڑت روایات کا سہارا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور وغیرہ پیدا کیا۔ جھوٹ، من گھڑت اور گڑنتو ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فقولوا عبداللہ ورسولہ، جبکہ انہوں نے کیا کہا کہ احد اور احمد میں میم کا فرق ہے۔ احد اور احمد، اس میں صرف میم کا فرق ہے، میم نکال لو، احد اور احمد ایک ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا،
علیہ السلام، انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اللہ اکبر، جو اللہ کا نور ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے؟ کیا اللہ کا باپ ہے؟ کیا اللہ کی ماں ہے؟ کیا اللہ کی بیوی ہے؟ کیا اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کیا اللہ کے بیٹے ہیں؟ جواب ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا باپ کوئی نہیں، اللہ کی ماں کوئی نہیں، اللہ کی بیوی کوئی نہیں۔ تو یہ تو محمد ہیں، ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، ابن مناف ہیں، ابن عبد مناف ہیں، ابن قصی ہیں، ابن کلاب ہیں۔ ارے ظالمو، یہ نور من نور اللہ کیسے بن گیا؟ اس کا تو باپ ہے عبداللہ ہے، اس کا تو دادا ہے عبد المطلب، اس کا تو پردادا ہے عبد مناف وغیرہ وغیرہ، اس کی تو ماں ہے آمنہ صاحبہ۔ تو یہ کیسے نور من نور اللہ ہو گیا؟ تو عیسائیوں اور یہودیوں کو منع کیا کہ غلو کوئی نہیں کرنا۔ اب یہ کہہ کر کیا مراد تھا؟ ہمیں بھی منع کر دیا کہ تم نے بھی غلو نہیں کرنا، لیکن ہم نے جو منع کیا گیا تھا وہی کرنے والے کر گزرے۔ یہ یہود و نصارہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اب بنی اسرائیلیوں کا بہت کفر، ان بنی اسرائیل کے کفر کو اللہ کے قرآن نے جا بجا بیان فرمایا۔ انہی کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، بنی اسرائیل میں سے ان کافروں اور مشرکوں کے ان کالے کرموں کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں پر لعنت کی۔ کون سے بنی اسرائیلی؟ وہ بنی اسرائیلی جنہوں نے کفر کیا۔ حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی، اللہ نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر نازل ہوں گے، زمین پر اتریں گے، یعنی ان کی شریعت واپس آنے پر نہیں ہوگی، شریعت محمدیہ ہوگی۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کے اوپر لعنت کی، کیوں؟ کہ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ غلو کرنے والے، حد سے بڑھنے والے تھے، اور فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتلایا، من رعا منکم منکرن، جو بھی تم میں سے منکر کو، برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر یہ طاقت نہیں تو اپنی زبان سے، اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو دل کے ساتھ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 49۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں برائی سے منع کرنے کا کہا اور فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جبکہ یہ یہود و نصارہ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ کام کتنا کرنا ضروری ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا یہ کہ قریب ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین سے تم دعائیں کرو اور وہ رب تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ مسند احمد اور جامع ترمذی یہ روایت سندن حسن ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیکی کا حکم کرنا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے، لیکن بنی اسرائیل یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے بھی
اللہ کا عذاب ان پر آیا اور وہ لوگ اللہ کے غصے کا شکار ہوئے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اگر سر انجام دیا جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا، بصورت دیگر عذاب بھی ہوں گے اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ترمذی کی یہ روایت 2169 فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے منافقوں کا حال بیان فرمایا کہ یہ کافروں سے اور بے ایمانوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اور اگر یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ پر اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب پر ایمان رکھتے تو کبھی مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ دوستی نہ رکھتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے تعلق سے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں ان کا مسلمانوں کے ساتھ غیظ و غضب، ان کی مسلمانوں سے دشمنی وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ یہود کے مقابلے میں نصارہ عیسائی لوگ یہ نرم دل ہیں اور ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اس قدر نہیں، یا نصارہ کا وہ معاملہ نہیں جو کہ یہود کا معاملہ ہے۔ اور یہود کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کا ذکر کیا، ابو جہل اینڈ کمپنی اور یہود، یثرب کے یہود تھے یا خیبر کے یہود وغیرہ وغیرہ، ان مشرکوں اور ان یہود کو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ غیظ و غضب اور دشمنی تھی، اور آج بھی یہی حال ہے کہ اسرائیل کی دشمنی اور ہندوستان کے ہندو گائے اور کتے اور لومڑی اور سانپ کے پجاری ان ہندوؤں کی دشمنی، اسی طرح دہریوں اور کمیونسٹوں کی دشمنی وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور نصرانیوں کا وہ حال نہیں۔ ہاں وہ عیسائی کہ جن کے اوپر یہودیت غالب ہے وہ بھی یہودیوں ہی کے اعلی کار ہیں، اور وہ عیسائی بھی مسلمانوں کی دشمنی میں پیش ہیں۔ جبکہ آج معاملہ تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور دیگر کفار نیٹو اتحاد بنا کر ایک جتھا اور ایک مجموعہ اور ایک گروہ بنا کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہیں، اور ہر ایک مسلمان کی جان کا دشمن ہے۔ اور یہاں نصارہ اور عیسائیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آج عیسائی خود اسرائیل اور یہودیت کے زیر سایہ ہے، آج عیسائی خود یہودیت کے تسلط میں ہے۔ اس لیے یہود و نصارہ اور دیگر مشرکین مسلمانوں کے خلاف ایک مجموعہ اور ایک گروہ اور ایک نیٹو بنا چکے ہیں، لیکن ان تمام کی دشمنی کے باوجود اگر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گرا دی گئی تلوار کو اٹھا لیں تو ان کا یہ جتھا سمندر کی جھاگ سے بھی گھٹیا حیثیت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔